الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى محمد ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وولايتهم وجلالتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من ليلنا هذه إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صلوات محمد صل على محمد وعلى محمد ہر حمد ہر ثنا ہر عظمت ہر بلندی ہر عزت ہر توقیر ہر شہرت ہر منقبت ہر فضیلت ہر قصیدہ سزاوار ہے اس خدائے وحدہ لا شریک کے لیے جو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا جس نے قلزم لا سے گوہر مکان کو پیکر وجود عطا کیا اور خود لامکان رہا، جس نے تخلیق فطرت و تکوین ما سوا کا ارادہ کیا اور ایک ادائے کن کے ذریعے چشم ددن سے بھی کم وقفے میں چندی عالم آئے گوناگوں کو کتمان عدم سے نکال کر منصہ شہود پر اجاگر کر دیا۔ درود اور سلام ہو ان انوار مقدسات پر ذات واجب نے جنہیں اپنی معرفت کے لیے اپنے نور سے خلق فرمایا، وہ انوار جو اس کی اندیت میں مقیم تھے، اس کی وحدانیت کو نشر کرنے کے لیے دنیا میں جلوہ گر ہوئے، لوگوں کو اس کی توحید کی طرف دعوت دی اور باز گشت کر کے اس کے نور میں ضم ہو گئے۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کی سب سے بڑی حمد اور ثنا یہ ہے کہ وہ ان ہستیوں کا خالق ہے جو فرش پہ ہوں تو سب کے سب محمد ہوتے ہیں، عرش پہ ہوں تو سب کے سب علی ہوتے ہیں۔ اس خدائے وحدہ لا شریک کے واجب الوجود ہونے پر دلیل کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ وہ ہستیاں اس کو سجدہ کرتی ہیں جن کے لیے شافعی جیسا امام اعظم اپنی پوری زندگی کہتا رہا کفا فی فضل مولانا علی وقوع الشک فیہ انہ اللہ ومات الشافعی ام لیسا یدری علی ربہ ام ربہ اللہ۔ شافعی پوری زندگی کوشش کرتے رہے لیکن سمجھ نہ سکے ان کا رب اللہ ہے یا ان کا رب علی ہے۔ میں ہزاروں بار مرنو پاؤں اور ان کے دہلیز کے جاروب کش سلمان کے نالین کے تسموں سے لپٹی ہوئی خاک پاک کے ذروں کو اپنے چہرے پر ملتا رہوں اور پھر سلمان دنیا ادراک میں معرفت کے تخت پر جلوہ افروز ہو کر ایمان کے 10 درجے کا تاج اپنے ماتھے پر سجا کر میری طرف ایک نحیف سے نگاہ کر دے، تب کہیں ممکن ہے کہ میں انوار خدا کی شان میں کچھ بول کر صلوات پڑھ دوں محمد والے محمد۔ برادران عزیز، معرفت اہل بیت کے عنوان سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا۔ آج گفتگو اپنے 8ویں مرحلے میں داخل ہے۔ جو معروضات ابھی تک آپ تک پہنچائے اسی کو رب دیتے ہوئے تسلسل سے کچھ اور آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ نے کہا کہ جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں۔ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ عبادت تو تبھی ہوگی جب ہر لمحہ عبادت کی جائے، اس لیے کہ مقصد خلقت ہی عبادت ہے،
تو اگر ایک لمحہ بھی انسان عبادت سے دور ہو جائے تو مقصد خلقت پورا نہیں ہوگا۔ انسان ہر لمحہ تو عبادت کر نہیں سکتا، کیونکہ ذمہ داریاں بھی انسان کے پاس ہیں اور دنیا داری بھی انسان کے پاس ہے۔ تو اب یہ مقصد خلقت پورا کیسے ہو کہ ہر لمحہ عبادت ہوتی رہے؟ اب آپ پیغمبر کے قول پر غور کیجئے، پیغمبر نے فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ پھر آگے فرمایا ذکر علی عبادت، علی کا ذکر عبادت ہے۔ پھر فرمایا حب علی عبادت، علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ پیغمبر صرف یہیں پر نہیں رکے کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، یہاں پر بھی نہیں رکے کہ ذکر علی عبادت، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ آخر میں جملہ کہا حب علی عبادت، علی سے محبت کرنا عبادت ہے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ پیغمبر یہاں نہیں رکے، پیغمبر کی بارگاہ میں دست عدب جوڑ کے سوال کرتا ہوں، اے اللہ کے نبی آپ یہیں پر رک جاتے کہ علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے؟ عجب نہیں پیغمبر جواب دیں کہ اگر میں صرف یہ کہہ کے رک جاتا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، تو آنے والے دور کے افراد یہ کہہ سکتے تھے کہ آج تو علی بظاہر موجود نہیں ہے تو ہم کس کے چہرے کی طرف دیکھیں؟ تو وہ یہ نہ کہہ سکے، لہٰذا میں نے یہ کہہ دیا ذکر علی عبادت، اگر علی کو دیکھ نہیں سکتے علی کا ذکر کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ تو سرکار یہیں پر رک جاتے کہ اگر یہاں پر رک جاتا تو آنے والے لوگ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ سرکار ہم کیا کرتے، ہم علی کا نام لیتے تھے، ہمیں مار دیا جاتا تھا، ہماری جان کو خطرہ تھا، لہٰذا ہم علی کا ذکر نہیں کر پائے۔ تو ان پر حجت قائم کر رہا ہوں یہ کہہ کر کہ حب علی عبادت، اگر تم علی کو دیکھ نہیں سکتے، علی کا ذکر نہیں کر سکتے، علی سے محبت کرو، یہ بھی عبادت ہے۔ اور محبت وہ امر ہے کہ عبادت جو ہے دیکھنے والی وہ کچھ لمحے ہوگی، ذکر والی عبادت کچھ لمحے ہوگی، لیکن جو محبت والی عبادت ہے وہ ہر لمحہ ہوگی۔ اور اسی عبادت کے لیے اللہ نے خلق فرمایا ہے، کیونکہ مقصد خلقت ہی علی سے محبت ہے۔ اب اگر علی کی محبت ہوگی، تم سو گے تب بھی عبادت ہوگی، چلو گے تب بھی عبادت ہوگی، بیٹھو گے تب بھی عبادت ہوگی۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ امیر کائنات نے دعویٰ کیا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم ترک السماوات کما انتم لا تعلمون ترک الارضین، میں زمین و آسمان کے راستے جانتا ہوں۔ اور یہ فرمایا کہ میں زمین کے اتنے راستے جانتا ہوں جتنے تم آسمان کے نہیں جانتے۔ روایت میں یہ بھی ہے سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم ترک السماوات کما ترک الارضین، زمین کے آسمان کے راستوں کو زمین کے راستوں کی بنسبت زیادہ جانتا ہوں، یہ جملہ کہا جاتا ہے۔ تو اگر یہ مان لیا جائے کہ زمین کے راستوں کی بنسبت علی آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتے ہیں، تو جہاں پر لفظ زیادہ آئے گا اس کا اپوزٹ کم ہوگا۔ تو کیا زمین کے راستوں کو علی کم جانتے ہیں؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں۔ اب اس کی توجیہات یہ پیش کی گئی، چونکہ وہ وہاں کا رہنے والا تھا لہٰذا وہاں کے راستوں کے متعلق بہتر جانتا تھا۔ یہ تو کمزوری یا مجبوری ہمارے اور آپ کے لیے، مثلا اس وقت میں لکھنؤ میں نہیں ہوں، میں یہاں ہوں، میں لکھنؤ کے راستوں کو سورت کے راستوں کی بنسبت زیادہ جانتا ہوں اس لیے کہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں، لیکن اس وقت میں یہاں پر ہوں تو وہاں نہیں ہوں۔ لیکن علی کے لیے مجبوری نہیں ہے، علی ایک وقت میں 40 گھر پہ مہمان بھی ہے، تو علی تو ہر جگہ ہو سکتا ہے۔ جب وہ عرش پر ہے تو زمین پر بھی ہے، تو پھر یہ معاملہ کیا ہے؟ کہ یہ حدیث بھی وارد ہوئی ہے، اس میں کیا راز ہے یہ مولا جانے۔ لیکن جو دوسری حدیث مجھے بہار الانوار میں ملی وہ یہ ہے کہ مولا نے فرمایا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم ترک السماوات کما انتم لا تعلمون ترک الارضین۔ اے دنیا والو، علی آسمان کے اتنے راستے جانتا ہے جتنے تم زمین کے نہیں جانتے ہو۔ غور کیا آپ نے؟ تم نہیں جانتے، علی جانتے ہیں۔ ہمارے لیے کہا ہے کہ ہم اور آپ نہیں جانتے۔ اب جب یہ دعویٰ کیا علی نے، ایک شخص آیا، دروازے سے داخل ہوا،
مسجد میں کہ یا علی سوال کرنے آیا ہوں۔ علی نے کہا پوچھو۔ کہ یہ بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہیں؟ کتاب کا نام القطرہ، آیت اللہ احمد مستنبط کی لکھی ہوئی کتاب۔ جبریل کہاں ہیں؟ مولا نے اپنے دائیں جانب دیکھا، فرا یمیناً و یسارن، مولا نے اپنے دائیں جانب دیکھا، پھر بائیں جانب دیکھا، پھر زمین کی جانب دیکھا، پھر آسمان کی جانب دیکھا، اس کے بعد کہا انت جبریل، تم جبریل ہو۔ جبریل نے پروں کو نکالا اور کہا صدقت یا امیر المومنین، آپ نے بالکل سچ کہا اے علی ابن ابی طالب۔ توجہ کیجیے گا، اے علی ابن ابی طالب آپ نے بالکل سچ کہا، لیکن آپ نے یہ کہا کیسے؟ علی نے کہا کہ میں نے آسمان کی ساری حدوں کو دیکھ لیا، میں نے دائیں جانب کی ساری حدوں کو دیکھ لیا، میں نے بائیں جانب کی ساری حدوں کو دیکھ لیا، میں نے تحت الثری کی ساری حدوں کو دیکھ لیا، نہ تم مجھے دائیں جانب دکھائی پڑے، نہ تم مجھے بائیں جانب دکھائی پڑے، نہ تم مجھے زمین کی حدوں میں دکھائی پڑے، نہ تم مجھے آسمان کی حدوں میں دکھائی پڑے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ علی نے اتنی حدوں کو دیکھ کیسے لیا؟ او بھائی کیسے نہ دیکھیں، علی کی آنکھیں تھوڑی ہیں، علی کی آنکھیں تو عین اللہ ہیں، اللہ کی آنکھوں سے کیا چھپا ہوا ہے؟ غور کیا آپ نے؟ اللہ کی آنکھ نہیں دیکھے گی تو کیا ہماری اور آپ کی آنکھ دیکھے گی؟ اب جب جبریل نے تصدیق کی کہ صدقت امیر المومنین، آپ نے بالکل سچ فرمایا، اس کے بعد وہ اڑے، دیوار کو چیرا اور نکل گئے۔ جبریل سے کہا جائے کہ جبریل تم آئے تھے دروازے سے، جا رہے ہو دیوار چیر کے، یوں ہی چلے جاتے؟ اور جب میں جبریل آواز دے کر میں یوں ہی چلا جاتا تو لوگ یہ کہتے کہ علی نے شاید کسی کو طے کر رکھا تھا کہ تم آ کے سوال کرنا اور میں جواب دوں گا تمہیں، تم کہنا کہ ہاں آپ نے صحیح کہا میں جبریل ہوں، تو لوگوں پر ایک اثر پڑے گا، پھر لوگ جو ہے اعتراض کریں گے کہ علی نے کسی کو طے کر لیا ہے۔ لہٰذا ان پر حجت قائم کرنے کے لیے پروں کو نکال کے یہاں سے جا رہا ہوں تاکہ دیکھ لو میں حقیقت میں جبریل ہوں۔ علی نے کسی کو طے نہیں کیا، اچھا ٹھیک ہے تم چلے گئے، پروں کو نکال لیا، جب تمہارے پر نکلے تو بات واضح ہو گئی نا کہ تم جبریل ہو۔ یہ دیوار پھاڑ کے کیوں گئے، دیوار چیر کے کیوں گئے؟ اور جب نے جبریل آواز دے تاکہ انہیں معلوم چلے کہ میں اس کا شاگرد ہوں جو کعبے میں آیا تھا تو دیوار چیر کے آیا تھا۔ صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر۔ وہ چہرے کبھی نہ مرجھائے جب نام علی پر گلاب کی طرح کھل جاتے ہیں، وہ زبانیں فالج اور کینسر کی بیماری سے محفوظ رہیں جو علی علی کیا کرتی ہیں۔ امام رضا ابھی آج شہادت کا دن ہی گزرا ہے، روایت کے مطابق امام رضا یہ مصداق کن ہیں، کن کا اثر ہے، یہ کہہ دیتے ہیں اور ہو جاتا ہے۔ مولا بیٹھے ہوئے تھے، جادوگروں کو بلایا گیا تھا، غلام بھی مولا کے ساتھ کچھ خادم بھی بیٹھے ہوئے تھے، اس نے غلاموں پر جادو کیا، برتن آگے سے چلا گیا، پھر دوسرا برتن رکھا، پھر اس نے جادو کیا شعبدے بازی سے، پھر وہ چلا گیا۔ اس نے امام کی جانب دیکھا، یعنی امام کی جانب دیکھ کے اس نے امداد طلب کی، وہ اشاروں سے ایسا لگا کہ امداد، اور چونکہ مولا کا چاہنے والا تھا تو مولا اپنے چاہنے والوں کو ذلیل نہیں ہونے دیتے، رسوا نہیں ہونے دیتے۔ مولا نے قالین کی طرف دیکھا، قالین پہ دھاگے سے بنا ہوا شعر بنا ہوا تھا۔ مولا نے ایک جملہ کہا، جملہ قابل غور ہے، مولا نے کہا یا اسدن خذ عدو اللہ، اے شیر اللہ کے دشمن کو پکڑ لے۔ شیر نکلا، جادوگر کو نگل گیا، واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا، توجہ، واپس اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ اس نے دیکھا بادشاہ نے، تو اس نے یہ کہا کہ مولا اسے واپس کر دیجئے، آپ تو فخر موسیٰ ہیں۔ تو مولا نے کہا اب تو نے فخر موسیٰ کہہ دیا ہے تو اب تو واپس بالکل نہیں کروں گا۔ کہ مولا کیوں؟ کہا اگر موسیٰ کے عصا نے ان جادوگروں کو واپس کیا ہوتا تو یہ شیر بھی انہیں واپس کر دیتا، نہ موسیٰ کی عصا نے واپس کیا نہ یہ شیر واپس کرے گا۔ اس میں قابل غور بات کیا ہے؟ مولا نے کیا کہا تھا؟ یا اسدن خذ عدو اللہ، اے شیر اللہ کے دشمن کو پکڑ لے۔ دشمن تو وہ امام کا تھا، توجہ، دشمن تو وہ امام کا تھا، لیکن مولا نے یہ نہیں کہا کہ میرے دشمن کو پکڑ لے، میرے
شیر اللہ کے دشمن کو پکڑ لے، دنیا پر حجت قائم کر رہا ہو کہ ہمارا دشمن نہیں ہوتا، ہمارا دشمن اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اور ہمارا چاہنے والا اللہ کا چاہنے والا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ اور فرمایا آپ نے، اس کے بعد امام علی نقی کا زمانہ، متوکل عباسی، اس نے جو ہے وہ غلاموں کو دیکھا، بہت اچھے خاندان کے غلام تھے، چہرے سے بھی اچھے تھے، قوت کے اعتبار سے بھی اچھے تھے۔ ایک بادشاہ سے اس نے خرید لیا اور اس نے اپنے دربان سے کہا کہ انہیں ہمارے دربار کے آداب سکھاؤ، کیسے سلام کرنا متوکل کو یہ سکھاؤ، اسے آداب دربار سکھاؤ۔ وہ سکھانے لگا۔ امام آئے، دربان دوڑتا ہوا گیا متوکل کے پاس، کا امام آئے ہیں، کیا میں آ رہا ہوں۔ آیا اور اس نے کر و فر کے ساتھ یہ سوچا کہ اب امام کو ہم غلاموں کی طرف سے لے کے جائیں گے تو امام مروب ہو جائیں گے، اور امام سے کہا آئیے ہمارے ساتھ، پوری توجہ، امام سے کہا آئیے ہمارے ساتھ، لے کے چلا۔ جیسے ہی غلاموں کی طرف سے امام گزرے، سارے غلام سر جھکا کے نیچے بیٹھ گئے۔ لفظ یہاں تک وارد ہوا ہے کہ سجدے میں چلے گئے اور مولا کی تعظیم بجا لائی، مولا کا احترام کیا، تعظیم میں جھک گئے، اور بادشاہ کو سلام بھی نہیں کیا۔ جب امام چلے گئے تو دربان نے کہا تم نے کیا کیا، تم نے اسے سلام بھی نہیں کیا اور امام کی تعظیم میں جھک گئے؟ تو ان لوگوں نے کہا کہ تم نہیں جانتے یہ امام ہے ہمارے۔ اس نے کہا اچھا، اس کا مطلب یہ شیعہ ہیں۔ جا کے اس نے متوکل سے کہا کہ جو غلام تم نے لیے ہیں نا وہ سب شیعہ ہیں۔ اور شیعہ ہیں، کہاں کا سب کو ذبح کر دو، مار دو سب کو، ہمیں سلام نہیں کیا، ان کی تعظیم میں جھک گئے۔ دیکھیے پہلا جملہ تو یہیں آپ کو حوالے کر رہا ہوں کہ جو شیعہ ہوتا ہے اس کی پہچان ہی ہوتی ہے کہ امام کی بارگاہ میں سر تسلیم جھکا دیتا ہے۔ غور کیا آپ نے؟ امام کی بارگاہ میں سر جھکانے والا ہی شیعہ کہلاتا ہے۔ اب یہ ذبح کر دیے گئے۔ امام آئے، امام نے دربان سے کہا کہ تم نے انہیں مار دیا؟ ہاں مار دیا۔ کیوں مارا؟ کہ اس لیے کہ وہ سجدے میں چلے گئے تھے، آپ کی تعظیم بجا لا رہے تھے۔ یعنی ایک چیز یہ بھی ثابت ہو گئی کہ امام کی بارگاہ میں جھکنا غیروں کو بدعت لگتا ہے، کفر لگتا ہے، شرک لگتا ہے، اور وہ واجب القتل سمجھ لیتے ہیں، مار دیتے ہیں۔ مار دیا، اور وہ شہید کیوں ہوئے، مارے کیوں گئے؟ امام کی محبت میں، امام کے لیے مارے گئے۔ اب امام کا جملہ سنیے، امام نے فرمایا قتل کرنا، ذبح کرنا تیرا کام تھا، اب انہیں واپس زندہ کرنا یہ میرا اختیار ہے۔ اور امام نے انہیں زندہ کیا۔ جب یہ چاہتے ہیں اپنا اثر دکھانا، اپنی صفت پہنچانا، تو پھر زندہ کر دیتے ہیں۔ جب مصلحت ہوتی ہے، مصلحت نہ ہو تو یہ زندہ بھی نہیں کرتے، اور مصلحت ہو تو یہ زندہ کی نماز پڑھا دیں تو مردہ ہو جاتا ہے۔ اور کیا، یہ اختیار کن ہے ان کے پاس، یہ اللہ کی صفت کے مظہر ہیں۔ بس ایک جملہ سنیے اور یہیں سے ربط مصائب۔ جو آل محمد کے چاہنے والے ہیں وہ ان کے لیے شہید ہوتے ہیں، اسی لیے روایت میں آیا ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے، چاہے وہ بستر پر مرے، چاہے راستے میں مر جائے، کہیں پر بھی مر جائے، ماتا شہیدہ، وہ شہید مرتا ہے، شہید مر جاتا ہے۔ تو آل محمد کی محبت شہادت کا درجہ دیتی ہے، اور جو شہید ہوتا ہے وہ جنتی ہوتا ہے۔ رسول کا فرمان ہے کہ جو شہید ہے اللہ کی بارگاہ میں جنت اس پر واجب ہے۔ خیر شیعہ نے حیدر کرار جنت کے لیے مجلس و ماتم نہیں کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کرتے ہیں چونکہ حسین کشتہ گریہ ہے، حسین اس منزل پر ہے کہ اسے رویا جائے۔ بس ایک جملہ سنیے آپ کی ضیافت ایمانی کے لیے۔ ایک صاحب نے کہا چاہنے والے سے مولا کے کہ تم لوگ کہتے ہو کہ جنتی ہیں، اور رسول نے فرمایا یا علی انت و شیعۃ کا هم الفائزون، اے علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔
کہا ہاں، توجہ کیجیے، کہا ہاں بالکل ہم کہتے ہیں، ببانگ دول کہتے ہیں، کسی سے کوئی خوف نہیں ہے۔ رسول نے کہا ہے کہ یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، اور شاید آپ حضرات ہر شب جمعہ حدیث کے سامنے یہ جملہ، یہ فقرہ پڑھتے بھی ہوں گے، علی تم اور تمہارے شیعہ کامیاب ہیں۔ اور یہ کہا کہ تم علی سے محبت کرتے ہو، کہ بالکل علی سے محبت کرتا ہو، تو کہا رسول نے یہ بھی فرمایا جو علی سے محبت کرتا ہے وہ جنتی ہے؟ کہا ہاں رسول نے فرمایا ہے، رسول کا فرمان حق ہے، سچ ہے۔ کہا رسول کا فرمان ہے کہ جو علی سے محبت کرتا ہے وہ جنتی ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا رسول کا فرمان یہ بھی ہے جو جنتی ہوتا ہے اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے جنت کی، توجہ، جو جنتی ہوتا ہے اس کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، تمہارے جسم سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی ہے۔ پلٹ کے علی والے نے جواب دیا کہ ہاں تم نے صحیح سنا، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے جو جنتی ہوتا ہے اس کے جسم سے جنت کی خوشبو آتی ہے، لیکن پیغمبر نے یہ بھی فرمایا ہے جو جہنمی ہوتا ہے وہ جنت کی خوشبو سونگ نہیں پائے گا۔ اور کیا آپ نے صلوات پڑھتے محمد والے محمد پر۔ مولا شاد و آباد رکھیں آپ کو، آپ کی ضیافت ایمانے کے لیے عرض کیا میں نے، مولا یہ ذوق سماعت ہی برقرار رکھیں۔ علی کا عشق انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے، بے ذر کو ابو ذر بناتا ہے، سلمان کو فخر سلیمان بناتا ہے، کوئی قمبر، کوئی بوذر، کوئی مقدار، کوئی عمار، کوئی میسم، سب یہاں پر ہیں۔ یہ علی کی محبت ہے، علی کی محبت، علی کی محبت کا کمال ہے۔ اور علی کی ولایت، میں پھر یہ بات عرض کر دیتا ہوں، لوگ یہ کہتے ہیں کہ مقصد کربلا نماز ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ کیا نماز یزید نہیں پڑھتا تھا؟ یزید کے فوج والے نماز نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ یہی کہہ رہے تھے کہ حسین کو جلدی مارو، نماز نہ پڑھنے دو ورنہ لوگ سمجھ جائیں گے کہ یہ تو نماز پڑھ رہے ہیں، پھر مخالفت کس چیز کی ہے انہوں نے؟ نہیں، اگر نماز کے لیے قربانی تھی امام کی تو کیا روزے کے لیے نہیں تھی، حج کے لیے نہیں تھی، زکوٰۃ کے لیے نہیں تھی، جتنے ارکان ہیں دین کے کیا ان کے لیے نہیں تھی؟ ایک ایسی شے کے لیے قربانی دی ہے جس کے زیر سایہ سب محفوظ رہے، جس کی وجہ سے ہر چیز مکمل بھی ہوئی اور جس کی وجہ سے ہر چیز بچی بھی۔ غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا تو دین مکمل ہوا، اور علی کی ولایت کی وجہ سے ہی کربلا واقع ہوئی۔ علی کی ولایت بچی تو ہر چیز بچ گئی۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، آپ بزرگ ہیں، آپ حضرات، آپ نے بہت لوگوں کو سنا ہوگا، بچپن سے مجلسیں سنی ہوں گی آپ نے، اور آج آپ کی یہ عمر ہے، ہر خطیب کو سنا ہوگا مساجد میں کہتے ہوئے کہ مولا حسین نے پوچھا تھا تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو؟ کیا میں نے محمد کے حلال کو حرام کیا یا میں نے محمد کے حرام کو حلال کر دیا؟ کیوں قتل کر رہے ہو؟ تو سب نے کہا تھا قتلاً لبغض ابیک، یہی ہے، آپ کو آپ کے بابا کی دشمنی میں قتل کر رہے ہیں، یعنی نماز کے لیے نہیں، روزے کے لیے نہیں، حج کے لیے نہیں۔ اب یہ کمال علی کی ولایت میں، چونکہ وہ لا شریک بھی اس ولایت میں شریک ہے، لہذا جب ولایت علی بچی تو ولایت علی کے طفیل میں نماز بھی بچ گئی، روزہ بھی بچ گیا، حج بھی بچ گیا، زکوٰۃ بھی بچ گئی، خمس بھی بچ گیا، سارا دین بچ گیا علی کی ولایت کے طفیل۔ مقصد کربلا علی ولی اللہ ہے، علی کی ولایت ہے، اور جہاں علی کی ولایت ہوگی وہاں حتمی نماز ہوگی، وہاں روزہ ہوگا، وہاں حج ہوگا، اور جہاں علی کی ولایت نہیں ہوگی وہاں یہ ہو کر بھی نہیں ہے۔ اور کیا آپ نے؟ اس لیے کہ یہ لازم و ملزوم ہے، یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کتنی بڑی قربانی دی حسین نے، 3 دن کی پیاس، کربلا کا سلگتا ہوا صحرا، کربلا کا تپتا ہوا بن، حسین کے گلے پر کند خنجر، سوکھا ہوا گلا، بعد شہادت حسین ظالموں کا خیموں کو جلا دینا، اس کے بعد بیویوں کے سروں سے چادروں کا چھین لینا، حسین کی چہیتی بیٹی حسین کے سینے پر سونے والی سکینہ کے گوشواروں کا کھینچ لینا، کیا ستم ہے آل نبی پر، کتنا ظلم سہا آل نبی نے۔ یہ قافلہ جب اسیر ہوا نا،
باب الساعت پہ لا کے روکا گیا. بازار تھوڑی دربار تھوڑی دور پر ہے، لیکن نہیں کہا پہلے بازار سجائے جائیں گے، آئینہ بندی کی جائے گی، گھروں پر چراغاں کیا جائے گا، عید منائی جائے گی. اللہ اکبر. عید منائی جائے گی، خوشیاں منائی جائے گی. مولا نے کہا سلام ہو ان بیویوں پر کہ جن کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے، جنہوں نے اپنے بالوں کا پردہ کربلا کی گرد سے کیا تھا، کربلا کی مٹی سے کیا تھا. بالوں پر اتنی خاک کربلا تھی کہ بال پوشیدہ ہو گئے تھے. مولا فرماتے ہیں، روایت کہتی ہے کہ بی بی زینب نے سجاد کی جانب دیکھ کے کہا کہ بیٹا کیا میں خطبہ دوں؟ مولا نے کہا ہاں پھوپھی اماں خطبہ دیجیے. بی بی زینب نے کہا سب خاموش ہو جائیں. روایت کہتی ہے کہ اونٹوں کی گردن میں جو جرس کی گھنٹیاں تھی وہ بھی چپ ہو گئی، وہ بھی خاموش ہو گئی، ٹھہر گئی. کوئی جانور ہنہنا بھی نہیں رہا تھا. وہ ہیبت تھی. علی کی بیٹی نے خطبہ دیا. بہت روئیں گے آپ. علی کی بیٹی نے خطبہ دیا. اسی جگہ پر مولا کے ایک صحابی عبداللہ ابن عفیف موجود تھے، جن کی ایک آنکھ جنگ جمل میں چلی گئی تھی راہ خدا میں، ایک آنکھ جنگ صفین میں چلی گئی تھی. یہ بار بار مولا سے کہتے تھے کہ مولا مجھے آنکھیں دے دیجئے. مولا کہتے تھے کہ نہیں عبداللہ اس میں کوئی مصلحت ہے، میں تمہیں آنکھیں نہیں دے رہا ہوں، ایک دن تم سمجھو کہ میں نے آنکھیں کیوں نہ دی تمہیں. عبداللہ کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی اور انہوں نے اپنی بیٹی سے کہا بیٹی یہ تو آواز میرے مولا کی لگ رہی ہے، میرے آقا علی کی آواز لگ رہی ہے. بیٹی نے کہا بابا ٹھہریے میں دیکھ کے آتی ہوں بتاتی ہوں آپ کو. ان کی بیٹی دوڑتی ہوئی گئی. اس نے کیا دیکھا؟ ایک خاتون ہے جو غیظ و غضب کے عالم میں خطبہ دے رہی ہے. واپس آئی، آگے کہنے لگی بابا عجیب قیدی ہیں، عجیب حال میں قیدی ہیں. کچھ سر ہیں جو نیزوں با بلند ہیں، ایک مرد ہے جو اسیر ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، بیویاں ہیں بے چادر ہیں. یہ ایک بیوی خطبہ دے رہی ہے، ایک خاتون خطبہ دے رہی ہے. عبداللہ ابن عفیف نے کہا مجھے ان کے پاس لے چلو، مجھے معلوم کرنا ہے آخر وہ ہے کون. عبداللہ ابن عفیف قریب آئے. بی بی زینب سے رو کے کہتے بی بی کیا تمہارا کوئی رشتہ ہے علی سے؟ جیسے ہی باپ کا نام سنا زینب تڑپ گئی، رو کے فرمایا انا زینب بنت علی، ارے میں زینب ہوں، علی کی بیٹی ہوں. بس جیسے ہی زینب نے کہا نا میں علی کی بیٹی ہوں، عبداللہ نے خاک اڑائی، رو کے کہا آج مجھے پتا چلا کہ علی نے مجھے آنکھیں کیوں نہ دی تھی. علی جانتے تھے میں موجود رہوں گا اور میرے سامنے علی کی بیٹیاں بے چادر آئیں گی، بے پردہ آئیں گی. علی کو گوارا نہ تھا کہ میری نگاہیں آل رسول کو بے چادر دیکھے. علی نے مجھے آنکھیں نہ دی، اچھا کیا، ورنہ میں کیسے علی کی بیٹیوں کو بے چادر دیکھتا، علی کی بیٹیوں کو رسن بستہ دیکھتا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین سے عالم الذین ظلموا انقلبوا منقلبون. اللهم ارزقنا زیارت قبر الحسین فی الدنیا وشفاعته فی الآخرہ. اللهم اجعلنا من الباقين بمصاب الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين. آسن الله لكم عزا في عزاء الحسين بجاه محمد وآل محمد.